کہ پاکستان میں اس وقت ویری سوری جو میں لفظ استعمال کرنے لگا ہوں کیونکہ مستعمل لفظ بن گیا اب بچہ بازی سچ اے ہارڈ بریکنگ ٹرم کرائم اگینسٹ ہیومینٹی اس کا جو آفیشیل بزنس ہے وہ ہمارے ان سو کولڈ ٹرانسجینڈرز کے پاس ہے جو خود کو کہتے ہیں ہوتے نہیں ہیں یہ ٹرانسجینڈر تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے جنہوں نے اپنا نام رکھا ہوا ہے ان کے پاس یہ پوری مارکیٹ ہے جس میں بچوں کو خریدا جاتا ہے بیچا جاتا ہے سیکس ورک سکھایا جاتا ہے ناز نخرے پورے ٹریننگز ان کو کرا کے اس کے بعد پھر اس کا رنگ کیسا ہے یہ کس آدمی کے ساتھ گیا ہے وغیرہ وغیرہ ان چیزوں پہ اس کے ریٹس لگتے ہیں. پاکستان کا مطلب تھا کیا؟ پاکستان کی وجہ بننے کی کیا تھی؟ کلیئرلی آپ کو ایک اسلامی پاکستان کا کانسیپٹ ملے گا بار بار جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا آئین جو ہے وہ قرآن ہوگا نان مسلمز ہیں وہ اپنے معاملات میں آزاد ہیں تو یہی جناح کی تقریر تھی. Do you think religion has been weaponized in Pakistan؟ مطلب پالیٹکس میں یوز ہوتا ہے. ریلیجن کو ویپنائز کیا جا رہا ہے. بھائی اس ملک میں ہمارا میڈیا جو ہے کیا وہ ریلیجس نارمز کے مطابق کام کر رہا ہے؟ آپ کو ایک آئس کریم بیچنے کے لیے بسکٹ بیچنے کے لیے آپ لڑکیاں نچا رہے ہیں سارا کیا یہ ریلیجس ریکوائرمنٹ ہے یہ سیکولر ریکوائرمنٹ ہے؟ تو لبرلز کو اگر لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی فزیکل زیادتی کی جاتی ہے یا سسٹم میں ان کا ایکسس نہیں ہے تو بتائیں جو سیکولر دہشت گرد تنظیم ہے BLA یہ ماوسٹ ہیں یہ لیننسٹ نہیں ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ سارے پاکستان میں ان کا ایکسس ہو سارے پاکستان پہ ان کا تسلط ہو ملا لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں. پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ فورن پالیسی کسی مولوی کے ہاتھ میں نہیں ہے ایجوکیشن پالیسی کسی مولوی کے ہاتھ میں نہیں ہے ہماری میڈیا پالیسی بیوروکریسی یہ مولویوں کے پاس نہیں ہے یہ سیکولر لوگوں کے پاس ہیں. ان کی وجہ سے پاکستان کا جتنا بھی نقصان ہوا ہے ان کی وجہ سے ہوتا ہے. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have a very special guest today. Kaisar Raja Saab is back in the studio. Sir, بہت شکریہ آپ نے ہمیں واپس ٹائم دیا. It's a pleasure being here sir. بہت شکریہ آپ کا. اچھا سر میں شروع سے کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کی کانورسیشن میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا یہ جو ایک سیکولر لبرل ورسز کنزرویٹو جنگ ہے جس میں ہم لوگ جو بیچ میں بیٹھے ہیں مزید کنفیوز ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اگر میں آپ کو لے کے جاؤں 1947 میں اور پہلے یہ سوال پوچھوں نا جو لبرل اور کنزرویٹو کی پہلی جنگ کی بات ہے کہ پاکستان کا مطلب تھا کیا؟ پاکستان کی وجہ بننے کی کیا تھی؟ اس میں جناح کی کوئی سپیچ پہ آپ کی لبرلز پوائنٹ کریں گے سیکولرز پوائنٹ کریں گے کہ یہ مطلب تھا اور کچھ کنزرویٹوز ول پوائنٹ ٹو ادر سپیچز. تو آپ کا کیا خیال ہے فرام یور ریسرچ فرام یور انڈرسٹینڈنگ واٹ واز پاکستان مینٹ ٹو بی؟ It was always meant to be an Islamic country. یہ تو کوئی آدمی اگر ہسٹوریفیکیشن کے ایجنڈا پہ جاتا ہے ہسٹری کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دیٹ وڈ بی اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن یہ تو بڑی کلیئر سی بات ہے کہ پاکستان کا سڈنلی ایسا نہیں ہوا کہ بس پاکستان بن گیا. ایک ریزولوشن جو تھی اس پہ کلیئر تھی کہ ہمیں اس طرح سے ایک ملک چاہیے. بعد میں اس کا نام ایڈ ہوا الیکشن کمپین ہوئی 1945-46 میں الیکشن کا وہ الیکشن ہوئے اس سے پہلے ایک کمپین ہوئی. اس کمپین میں ظاہر سی بات ہے کہ کبھی کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم ایک سیکولر ملک بنانا چاہ رہے ہیں آپ ہمارا ساتھ دیں. دیٹ واز نیور دا کیس. جناح کے جو جناح پیپرز ہیں وہ اب آپ کو یونائٹڈ نیشنز کے جو پیپرز ہیں وہاں پہ آپ کو مل جائیں گے جو ان کے انٹرنیشنل ہیریٹیج وغیرہ کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں تو کہیں آپ کو سیکولر پاکستان کا آئیڈیا نہیں ملے گا. لیکن کلیئرلی آپ کو ایک اسلامی پاکستان کا کانسیپٹ ملے گا بار بار جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا آئین جو ہے وہ قرآن ہوگا. ہم یہ نہ پوچھو کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا وہ 1400 سال پہلے ہمیں دے دیا گیا ہے. یہ ایک اسلامی ملک ہوگا یہ ایک ایسا ملک ہوگا جہاں پہ آپ کو غیر اسلامی باتیں کرنے پہ کوئی مجبور نہیں کرے گا اینڈ سو فورتھ. اٹ واز ویری ویری کلیئر. وہ جو تقریروں کی بات کرتے ہیں وہ 11 اگست کی ایک تقریر کا ایک حصہ ہے جو کہ عین اسلامک ہے. اب دا فیکٹ کہ اس اسلام کے جو اسلام کا جو ایک اسٹیٹ کا جو نظام ہے اس کے وہ کچھ حصے ایسے ہیں جو سیکولرزم کے کچھ حصوں سے ملتے ہیں تو انہوں نے اس کا ترجمہ کر لیا کہ ہے ہی سیکولرزم. بھائی اسلام میں یہ بات کلیئر ہے کہ مائنورٹیز کو حق ہے کہ وہ اپنے چرچز میں جائیں اپنے مندروں میں جائیں جو بھی ان کی عبادت گاہیں ہیں وہاں پہ جائیں کوئی آدمی ان کو پوچھ نہیں سکتا. اسٹیٹ کا یہ بزنس نہیں ہے کہ وہ اپنی عبادتیں کیسے کرتے ہیں. اسٹیٹ کا یہ ایگزیکٹلی جو میثاق مدینہ ہے جو مدینہ اکارڈز ہیں اس میں بھی ایگزیکٹلی یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو نان مسلمز ہیں وہ اپنے معاملات میں آزاد ہیں ان کے قوانین کے مطابق ان سے ڈیل کیا جائے گا اینڈ سو فورتھ. ہاں ریاست پہ سارے جو ہیں وہ متحد ہوں گے اس کا دفاع اکٹھے کریں گے. تو یہی جناح کی تقریر تھی. اس کو کہہ دینا کہ اب یہ سیکولرزم ہے تو پھر لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس کو آپ سیکولرزم جس سولوشن کو سیکولرزم میں ڈھونڈ رہے ہیں اگر وہ اسلام کے اندر آپ کے پاس اویلیبل ہے دین وائی ناٹ گو فار دا اسلامک سسٹم وائی گو فار سیکولر سسٹم. سر میں
جو ایک اور چیز سمجھنا چاہ رہا تھا، ایک کنزرویٹو آرگیومنٹ یا ایک لبرل آرگیومنٹ ہوتی ہے کنزرویٹوز کے بارے میں کہ کنزرویٹوز میجورٹی نہیں لیکن اسٹیٹ کی ایجنڈا کو سپورٹ کرتے ہیں، تو اسٹیٹ جو ہے وہ کنزرویٹو ایجنڈا پش کرتا ہے. اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ اصل میں پاکستان کے جو سیکولرز ہیں یہ ان کی آپس میں جو ایک ڈس ایگریمنٹ ہے یہ اس کی بیس اس پہ ہے، کیونکہ جو سوشلسٹ سیکولرز ہیں پاکستان کے وہ تو اسٹیٹ کے ایجنڈا ہی پہ چلیں گے، اس لیے کہ اسٹیٹ ہیوی مشینری ہوتی ہے اور سب اس کے پارٹ ہوتے ہیں. ویئر ایز لبرل آئیڈیالوجی جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل اسٹیٹس رکھتی ہے کہ وہ اسٹیٹ سے بیونڈ جاتے ہیں. تو یہ تو فرق اس میں ہمیں نظر آتا ہے، لیکن کسی بھی اعتراض کے پیچھے آپ کو وجہ بتانی ہوتی ہے کہ یہ غلط کیوں ہے. جہاں تک ہم پاکستانیوں کا تعلق ہے، ہم کہتے ہیں کہ یس پاکستان کا جو کیس ہے وہ ایک اسلامک کیس ہے، دیر شوڈ ناٹ بی اینی ڈفرینس، دیر ازنٹ اینی ڈفرینس. ہاں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے اس لیے ہم اس کے لیے تگ و دو کریں، تو ہمارا یہ نیشنل نیریٹو ہوتا ہے، ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے. دیر از اے فیکٹ، بٹ وائی از دیر رانگ؟ یہ اب لبرلز نے بتانا ہے کہ اس میں غلط کیا ہے. دے ہیو ٹو ایکسپلین دیٹ. ڈو یو تھنک ریلیجن ہیز بین ویپنائزڈ ان پاکستان؟ مطلب پالیٹکس میں یوز ہوتا ہے، اسٹیٹ کے ایجنڈاز میں یوز ہوتا ہے، لاز آف ریلیجن آر یوزڈ ان پولیٹیکل اینڈ پاور گینز. تو یہ چیزیں یہاں پہ پھر وہ جو لبرل مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یار وہ ایک چیز کو نا ویپنائز کر رہے ہیں. اس میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ از اٹ جسٹ اے اسٹیٹ فیلئر یا از دیر سم تھنگ ڈیپر ٹو اٹ؟ نہیں، دیٹس جسٹ لبرل ربش. ریلیجن کو ویپنائز کیا جا رہا ہے. بھائی اس ملک میں ہمارا میڈیا جو ہے کیا وہ ریلیجس نارمس کے مطابق کام کر رہا ہے؟ آپ کو ایک آئس کریم بیچنے کے لیے، بسکٹ بیچنے کے لیے آپ لڑکیاں نچا رہے ہیں سارا، کیا یہ ریلیجس ریکوائرمنٹ ہے؟ یہ سیکولر ریکوائرمنٹ ہے. بینکنگ میں ہماری جو ہے اس میں سود چل رہا ہے سارا، یہ ریلیجس ریکوائرمنٹ ہے یا یہ سیکولر ریکوائرمنٹ ہے؟ بیوروکریسی ہماری جو رولز بناتی ہے وہ عام طور پہ سیکولر بناتی ہے، کیا یہ ریلیجس ریکوائرمنٹ ہے؟ دس از سچ اے وکٹم کارڈ کے سارے کا سارا. پاکستانی اکیڈیمیا دیکھیں، پاکستان کی یونیورسٹی میں مارکسزم پڑھایا جاتا ہے، لبرلزم پڑھایا جاتا ہے، مدینہ اکنامکس نہیں پڑھایا جاتا. انٹرنیشنل ریلیشنز کی جب تھیوریز آتی ہیں تو اس کے اندر ریئلزم پڑھایا جاتا ہے، اس کے اندر لبرلزم پڑھایا جاتا ہے، اس کے اندر مارکسزم پڑھایا جاتا ہے، اس کے اندر شیبانی یا جو ہمارا سیار لو ہے اسلام کا وہ نہیں پڑھایا جاتا. اف اینی تھنگ اسلام وکٹم ہے سسٹم جو ہماری پالیسی لیول ہے اس پہ، کہ مسلمان ملک ہونے کے باوجود یہاں پہ اسلام کو پالیسی لیول پہ انٹروڈیوس نہیں کرایا جاتا. لوگوں کو یہ بتا دیا جاتا ہے یہ بس نماز روزے کی چیز ہے، اٹ ڈزنٹ گو بیونڈ دیٹ. کیا وجہ ہے کہ اس ملک میں ہم سے فار ایگزامپل شیبانی کو نہیں پڑھ سکتے، ایڈم اسمتھ کو پڑھ سکتے ہیں، اور ابھی ہمارا شکوہ ہے کہ مذہب والے جو ہیں وہ اس کو ویپنائز کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ نے ایجوکیشن کو ویپنائز کر دیا ہے ٹو اسپریڈ لبرلزم اینڈ مارکسزم بوتھ. آپ نے بیوروکریسی کو ویپنائز کر دیا ہے، آپ نے میڈیا کو ویپنائز کر دیا ہے. میڈیا میں آج کوئی بچی جو سر پہ دوپٹہ لیتی ہے وہ کسی نیوز چینل میں انٹرویو کے لیے نہیں جاتی کہ میرا دوپٹہ دے کے کون سا انہوں نے مجھے جاب دینی ہے. آپ نے ان چیزوں کو ویپنائز کیا ہوا ہے. اف اینی تھنگ وی آر دا وکٹمز. ہمارے ہاں ریزسٹنس آپ کو گلی محلے میں ملے گی، کچھ لوگ ہیں وہ وائلنس کی بات کریں گے، تشدد کی کریں گے، اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، دیٹس رانگ، دیٹ شوڈ ناٹ ہیپن. لیکن وہ پالیسی لیول پہ نہیں ہو رہا. پالیسی لیول پہ جو سیکولرائزیشن ہو رہی ہے، جو سیکولر امپوزیشن ہے، وہ لبرلز کی طرف سے ہو رہی ہے، سوشلسٹ کی طرف سے ہو رہی ہے. اسلام کا تو کہیں نام ہی نہیں ہے اس میں. Do you think it's an urban rural divide more than it is a conservative liberal divide? No, it is identity crisis in terms of کہ ایک اسلامی ملک ہے، اس کا سسٹم اسلامک ہونا چاہیے. سوشلسٹ اپنا جو ہے وہ ڈھول بجا رہے ہیں، لبرلز اپنا ڈھول بجا رہے ہیں. عجیب بات ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کا پلس انوسنٹ لوگ جو دونوں پارٹیز میں بھی نہیں تھے، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ انہوں نے مار دیا ہے صرف دوسری جنگ عظیم کے بعد. اتنا ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. لیکن پاکستان کی بات آتی ہے تو دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. آپ کبھی پاکستان کے کسی لبرل سے نہیں سنیں گے کہ مارکسزم میں کیا پرابلم ہے، کسی مارکسسٹ سے نہیں سنیں گے زیادہ کہ لبرلزم کیوں غلط ہے. دونوں اکٹھے ہو کے بتا رہے ہوتے ہیں وہ اسلام کی تھیوری آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئی. ہیو یو ایون ریڈ دیٹ تھیوری؟ آپ نے پڑھی بھی ہے؟ یو ڈونٹ ایون نو واٹ یو آر ڈس ایگرینگ ود. لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، اونلی بیکاز آپ نے بس 4 چیزیں آپ نے اینگلز کی پڑھ لی ہیں، 2 آپ نے بینتھم کی پڑھ لی ہیں، 1 آدھی آپ نے مارکس کی پڑھ لی ہے، 2-4 آپ نے اس کی ایڈم کو کیا کہتے ہیں اس کی نیچے کی پڑھ لی ہوگی، اینڈ دیٹس دیٹ آل آف سڈن اسلام آپ کے لیے غلط ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ لک میٹ اے سرٹن انٹلیکچوئل لیول. Explain to us what is your epistemology. Let us explain our epistemology to you, and then we will apply all those. پاکستان کے حالات پہ ہمیں ایک اچھا نتیجہ ملے گا. The problem is کہ میں نے کچھ ویسٹ کے لوگوں کو پڑھ لیا ہے I am cool and the manifestation of my coolness is that I'm going to say Islam is obsolete. Well, that is being stupid.
I have no other word for it. اس سے زیادہ بدتمیزی نہیں ہو سکتی کوئی. سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا اس کا یہ بھی مطلب تھوڑا سا نہیں کافی ایک وجہ یہ ہے کہ ورلڈ وائڈ میڈیا جو ہے وہ اوبیسلی ان دا لاسٹ 100 ایئرز از ناٹ بلانگ ٹو دا مسلمس. ورلڈ وائڈ میڈیا میں ایک گلوبلائزیشن کا کلچر چل پڑا ہے, چل رہا ہے, اور ٹو این ایکسٹینٹ تھرائیو بھی کر رہا تھا. اب ریسنٹلی تھوڑا سا واپس وی آر گوئنگ بیک ٹو کلچر اینڈ ڈیوائڈ بٹوین کنٹریز, لیکن اس سے پہلے ایک ورلڈ وائڈ سپر پاور تھا اور وہ ڈکٹیٹ کر رہا تھا اور ہم سب سن رہے تھے. اب ایک بچہ ہے جو ڈزنی پہ بڑا ہوا, جو نیٹ فلکس پہ بڑا ہوا, جو یوٹیوب پہ بڑا ہوا, جس نے یہ ساری چیزیں دیکھ لی ہیں. اب اس کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے, اس کو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں آپ کا پوائنٹ آف ویو غلط ہے, لیکن جو کو ایگزسٹنس ہے اس سوشل میڈیا کی دنیا میں, یہ مجھے مزید اور ایسی لگتی جا رہی ہے جس طرح مشکل ہو رہی ہے. اس کو ایگزسٹنس پہ کیسے کام کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, میرے جیسے لوگ آئیڈیل ہو سکتے ہیں اس معاملے کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے, کیونکہ میں مدارس کا پروڈکٹ نہیں ہوں. میری ساری شعوری زندگی لبرل کنٹریز میں گزری ہے, میری ایجوکیشن وہاں کی ہے, میری تربیت وہاں کی ہے, میں نے اس کو پڑھا نہیں ہے, میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان میں جو آرتھوڈاکس لوگ ہیں انہوں نے مجھے ایکسیپٹ کیا. آئی ہیو ڈن مائی بیسٹ ٹو ریچ اکراس دی ایئر. جو ہمارے لبرلس ہیں, جو ہمارے سوشلسٹ ہیں, سب سے میں نے بات کی ہے, سب کو پیغام بھیجا ہے. لوگوں نے کوشش کی ہے کہ آئیے آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں, بٹ اس کا جواب یہ ملا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے میری کردار کشی کی, دے آلویز ٹرائی ٹو فائنڈ اے مانسٹر, اے پرسن ہو از سیئنگ دیٹ وی نیڈ ٹو کریٹ 500,000 500,000 سائنٹسٹس اینڈ فلاسفرز اینڈ ایجوکیٹرز. لیکن ان لوگوں کا جو گراؤنڈنگ ہے وہ ریلیجس ہونی چاہیے, اس لیے کہ ریلیجن ہمارے لیے اٹ میٹرز اے لاٹ ٹو اس, اور ریلیجنس کی ریسرجنس دنیا میں ہو رہی ہے. وی آلسو لک آؤٹ فار آور اون. ہمیں بھی کرنا ہوگا. امریکہ میں ریلیجس گورنمنٹ آ چکی ہے, ریلیجس لوگوں کی. ہنگری میں آ چکی ہے, آسٹریا میں آ چکی ہے, انڈیا میں آ چکی ہے. ہم فٹ بال اب نہیں بن سکتے کہ ہم کبھی سیکولرس کی طرف چلے جائیں, کبھی لبرلس کی طرف چلے جائیں. تو یس وی نیڈ ٹو ریفر بیک ٹو آور اون سسٹم. تو میرا یہ ویو, لیکن اس کے باوجود جو پبلک پرسیپشن ہمارے لبرلز نے اور سوشلسٹ نے بنائی کہ یہ دہشت گرد آدمی ہے, یہ ایسا ہے ویسا. وائی؟ بیکاز پوائزننگ دا ویل از دی آئیڈیا کہ ہمیں اسلام کی بات کرنے والا وہ آدمی ملے جو گلا پھاڑ کے بات کر رہا ہے, دھاڑ کے بات کر رہا ہے, گالیاں دے رہا ہے, دھمکیاں دے رہا ہے. اے پرسن ہو ٹاکس اباؤٹ کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ ہم کس طرح سے ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ہیوم اور غزالی کو. How can we understand, for example, Nietzsche, which is not, I completely don't disagree with him, some very good things he's mentioned, کہ اس کی باتوں کو ہم آج کی دنیا میں جو اپلائی کر کے دیکھتے ہیں تو کون سی چیزیں ورکبل ہیں, کون سی ورکبل نہیں ہیں. When they see someone like that, they become so defensive کہ نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے, تو مجھ پہ پھر ایلیگیشن لگا دیتے ہیں. تو اس میں جو ہمارا ریلیجس طبقہ ہے, جو فرینکلی میں سمجھتا ہوں سارا پاکستانی ہے, ان کو میں الج نہیں کروں گا کہ سوشل میڈیا پہ جو ہمیں اکٹھے نظر نہیں آ رہے ہیں. میں اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے سیکولرز مینٹلی میچور نہیں ہیں کہ وہ ڈس ایگریمنٹ کو انٹرٹین کر سکیں اچھے اسلوب کے ساتھ, اچھی طرح سے بات کر کے کہ آپ مجھ سے ڈس ایگری کریں. اور یہ مزے کی بات ہے کہ میرا جو انگلش چینل ہے اس پہ میں دنیا بھر کے جو سیکولرز ہیں, لبرلز ہیں, ایتھیسٹس ہیں, میں ان سے بات کرتا رہتا ہوں. اینڈ دے ہیو نو پرابلم ود ٹاکنگ ٹو می, نن واٹس ایور. بٹ ان ہیئر اٹس اے ویری کلوز مائنڈ سیٹ آف پیپل جو اپنی پوڈ کاسٹس, اپنے سائلوز, اپنے لوگوں سے باہر نہیں نکلتے, وہیں پہ رہ کے الج کرنا, ملائن کرنا لوگوں کو. آئی مین اٹس نظریاتی ڈفرینس ہے, اس کو نظریے کی بیس پہ آپ انٹرٹین کریں. دیٹس آل یو ہیو ٹو ڈو. But they are not. I mean, it's almost feels like کہ جن لوگوں پہ وہ الزام لگاتے ہیں کہ مولوی ایسے کرتے ہیں, یہ بھی اندر سے ویسے ہی ہیں, بس یہ تھوڑے سے دوسری طرف نکل گئے ہیں, لیکن طبیعت دوسری طرف نہیں نکلی, ٹرمنالوجیز نکلی ہیں صرف. جو صرف بہت سارے لبرلز ہیں نا, وہ ایک آرگومنٹ یہ دیتے ہیں کہ بیکاز دے آر لیس, دے آر ناٹ ان میجورٹی, تو ان کے ساتھ بہت سارے ظلم ہیں, ان کے ساتھ بہت سارے مسئلے مسائل ہیں, تو وہ زیادہ اگریسو ہوتے ہیں. اگر آپ کسی بھی ملک میں دیکھیں تو جو مائنورٹی میں تھاٹ پروسیس ہوتا ہے اس کو اکثر ایک اگریسو اپروچ لینا پڑتا ہے. اف یو لک ایٹ افریقن امریکنز بیک وین دے ڈڈنٹ ہیو دیئر رائٹس اینڈ ریگولیشنز, یا اف یو لک ایٹ اے لاٹ آف پیپل ہو آر آف مائنورٹی fighting for their rights. So this is a liberal argument کہ یار ہمیں زیادہ aggressively دیکھنا پڑتا ہے, زیادہ shut down کرنا پڑتا ہے because ہمارے ساتھ زیادہ ظلم یا زیادتیاں ہو رہی ہیں. اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟
well that only explains کہ وہ کیوں aggressive ہیں. It does not change the fact کہ وہ aggressive ہیں. رہی بات ظلم اور زیادتیوں کی, they have to just give us a list کہ ان کے ساتھ کون سا ظلم ہوتا ہے, کون سی زیادتی ہوتی ہے. I don't see any. کبھی کسی لبرل کے ساتھ کوئی ایسی کوئی زیادتی ہوئی کہ آپ کے لبرل ویوز ہیں تو آپ کو سزا ملے گی, آپ کو یہ ہوگا؟ نو. ملک کا ایک قانون ہے, وہ سب پہ اپلیکیبل ہوتا ہے, اس میں تو کوئی بھی لبرل نہیں ہوتا. ایون لبرل کنٹریز بھی لبرل نہیں ہوتے. دیر آر سرٹن تھنگز یو کین سے, سرٹن تھنگز یو کانٹ سے. میں کسی لبرل ملک میں جاؤں, مجھ پہ بھی حد ہوگی, میں کیا کہہ سکتا ہوں کیا نہیں کہہ سکتا. دیر از اے ڈفرنس بٹوین ہیٹ اسپیچ اینڈ فری اسپیچ. وہ اس لیے لگائی جاتی ہے کہ ایبسلوٹ آزادی کہیں پہ بھی نہیں ہوتی. تو لبرلز کو اگر لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی فزیکل زیادتی کی جاتی ہے, تشدد ہے, اینی تھنگ آف دیٹ سورٹ, یا مینٹل ٹارچر ہے, یا سسٹم میں ان کا ایکسیس نہیں ہے, تو وہ بتائیں. جبکہ میں آپ کے سامنے میں نے کتنی اگزامپلز رکھی ہیں کہ ہمارا ایکیڈیمیا لبرل ہے, ہمارا میڈیا لبرل ہے, ہماری پبلک پالیسی لبرل ہے. زیادتی تو ہمارے ساتھ ہوتی ہے, جو میجورٹی ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام کا سسٹم آئے, پاکستان میں بجلی کے بل زیادہ مہنگے نہ ہوں اس لیے کہ اسلامک سسٹم میں نیچرل ریسورسز پہ آپ پروفٹ ارن نہیں کر سکتے. ہماری عدالتیں اسلامی طریقوں پہ کام کرنا شروع کریں, ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے اندر لوگوں کے فیصلے آنا شروع ہو جائیں, وی آئی پی کلچر ختم ہو, فریکشنل ریزرو بینکنگ ختم ہو, اس کی جگہ فل ریزرو بینکنگ آئے, اس سے ملک میں مہنگائی ختم ہوگی. دوز آر دا تھنگز دیٹ وی آر لوکنگ فور. اکانومی لبرل ہے تو وہ اسلام, ہم ان کے ساتھ تو زیادتی نہیں ہو رہی ہے. میڈیا لبرل ہے تو ان کے ساتھ تو زیادتی نہیں ہو رہی, وہ تو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. سر اگر میں آپ سے پوچھوں, فار سم ون ہو ڈزنٹ نو, جو کنزرویٹو پاکستان کا طبقہ ہے اس کے اندر بھی نا ڈفرینٹ اوپینینز ہیں, ڈفرینٹ ڈس ایگریمنٹس ہیں. کیا یہ ہر ریلیجیس فیکشن میں پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ایون دی کنزرویٹیوز آر ناٹ آلویز آن دا سیم پیج, یا یہ ایک پاکستان اسپیسیفک پرابلم ہے؟ نہیں, یہ ہیومن ایکسپیرینس ہے. ہر گھر میں ایک ماں باپ کے 2-3 بچے ہوں گے, ان کے اندر بھی ڈفرینسز اس طرح سے پائے جاتے ہوں گے. یہ کنزرویٹیوز کا ایشو نہیں ہے, یہ انسان کا ایشو ہے. دس از واٹ اٹ مینس ٹو ایگزسٹ. اور اس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے کہ تم عدل کرو کہ یہ تقویٰ کے نزدیک ہے. یہ نہیں کہا کہ عدل تقویٰ ہے, وچ مینس کہ عدل کی انٹرپریٹیشن آپ کریں گے تو آپ تقویٰ کے قریب پہنچ سکتے ہیں, اس لیے کہ جو دوسرا آدمی اس کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے وہ اس کی تھوڑی سی ڈفرینٹ کر سکتا ہے اپنی عقل کے مطابق, تو ایک ڈفرینس آپ کو اس میں ملے گا. یہ لبرلزم میں بھی آپ کو ملتا ہے. آئی مین کلاسیکل لبرلز اور نیو لبرلز کی آپس میں نہیں بنتی ہے, اسی چیز پہ نہیں بنتی ہے کہ گورننس کون کرے گا. اسٹیٹ کی ذمہ داری آزادیوں کو پروموٹ کرنا ہے, یا اسٹیٹ کی ذمہ داری صرف آزادیوں کے بارے میں خاموش ہو جانا ہے. اینارکسٹ جو نظریات ہیں وہ لبرل سے بہت زیادہ فال آف نہیں کرتے ہیں, لیکن اس کی بھی روٹ وہیں پہ ملتی ہے. مارکسزم ہے, اس کو اب جو لیفٹ ہے, فار ایگزامپل سوشلسٹ کو اگر آپ دیکھیں, لیننسٹ جو ہیں وہ اور طرح کے ہیں, اسٹالنسٹ اور طرح کے ہیں. میری تو خیر ایک اسپیس میں ایک آئے تھے لیفٹ کے آدمی, ان سے میں نے جب لینن کے بارے میں پوچھا, انہوں نے کہا وہ تو ٹھیک طرح کا سوشلسٹ تھا ہی نہیں. تو میں نے کہا آپ نے سیکولر تکفیر کرنا شروع کر دیا؟ کہتے ہیں ہاں کرنا شروع کر دی ہے. سو وی آل آر ڈفرنٹ ان دیٹ ریگارڈ. ماؤسٹ اور طرح کے لوگ ہیں. اب پاکستان میں جو سیکولر دہشت گرد تنظیم ہے BLA, یہ ماؤسٹ ہیں, یہ لیننسٹ نہیں ہیں ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ. ان کا طریقہ کار اور ہے, لبرلز کا اور ہوگا. تو ہم مسلمانوں کے اندر بھی جو ڈفرینسز پائے جاتے ہیں, اٹس پرفیکٹلی کنسسٹنٹ ود اوور آل ہیومن ایکسپیرینس, کہ سو لانگ ایز آپ ایک دریا کے اندر ہیں تو اس دریا کے اندر رہتے ہوئے آپ کے دریا کی جو لہریں ہیں وہ ایک کنارے پہ بھی ہو سکتی ہیں, دوسرے کنارے پہ بھی ہو سکتی ہیں. سو لانگ ایز یو آر پارٹ آف دا ریور, the actual location of the waves, it doesn't really matter. اچھا سر, ایک سوال پوچھتا ہوں. اگر ہم نے مانا کہ یار اچھا چلو دیر از اے لبرل اینڈ دیر از اے کنزرویٹیو, اور وہ سیکولر اور وہ ایک آئی ٹو آئی نہیں دیکھ پا رہے, تو انٹرسٹنگلی امریکہ ایسا مسئلہ حل ایسا کر چکا کہ ان نے بلو اسٹیٹس اور ریڈ اسٹیٹس ڈیفائن کی. ان نے ایک طریقہ کار آلموسٹ بنا دیا ہے کہ اگر آپ کی یہ ویلیو سسٹم ہے تو آپ ادھر رہ لیں. اگر آپ استنبول جائیں تو ایک سائڈ آف استنبول از ریلیجیس, ایک سائڈ آف استنبول از کنزرویٹیو. اس سے یہ ہو رہا ہے کہ لوگ خوش رہ رہے ہیں ڈیوائیڈڈ. عجیب سا سوال ہے, لیکن کیا ایک پوٹینشیل طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو آپ آلموسٹ ان اٹس اون پروونشل وے اسٹیٹ وائز ڈیفائن کر دیں کہ یار یہ لبرلوں کا طبقہ ہے تو یہ کنزرویٹیوز کا طبقہ ہے؟ It's not necessary and it's not in their interest. تو اگر آپ اس طرح سے کریں گے نا تو پاکستان بھر کے سیکٹرز کو اکٹھا کریں گے تو ایک چھوٹا سا شہر بھی نہیں بنے گا, شاید 3-4 ہاؤسنگ سوسائٹیز بنے, دیٹس اٹ. تو ہمیں مسئلہ ان کی عددی سے نہیں ہے. اگر عددی ہو تو اس وقت پاکستان کو یہ آفیشلی کانسٹیٹیوشنلی سیکولر کر چکے ہو نا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نومیریکلی انسگنیفیکنٹ ہونے کے باوجود انہوں نے ہر چیز پہ قبضہ کیا ہوا ہے, یہ غلط ہے. دوسری چیز جو امریکہ میں آپ نے کہا کہ ریڈ اسٹیٹ بلو, چلے ٹھیک ہے, اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ اس طرح سے ان کی ایوولوشن ہوتی ہے, اٹس انڈرسٹینڈیبل. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم امریکہ میں آپ کو کمیونسٹ اسٹیٹس اور لبرل اسٹیٹس نہیں ملیں گی.
آپ کو اور بھی جو آپ نے اگزامپلس دیے ہیں اس کے اندر آپ کو اس طرح کا نظریاتی اختلاف نہیں ملے گا. تو پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. اسلامی ملک کے اندر ایک اسلامک سسٹم ہونا چاہیے. وی شوڈ بی پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. اس کے اندر لبرلز ہیں وہ اپنی زندگی گزاریں. شریعہ جو ہے وہ بائیں لارج پبلک لو کا میٹر ہے. اپنی پرائیویٹ زندگی میں وہ کیا کر رہے ہیں کیا اٹس ناٹ اپ ٹو کیسر احمد راجہ کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جھانک کے دیکھ رہا ہو. انفیکٹ دیٹس خلاف شریعت. ایسے لوگوں کے خلاف شریعت میں آپ وائلنس بھی کمٹ کر سکتے ہیں جو آپ کی پرائیویسی کو وائلیٹ کر رہے ہیں. تو اسٹیٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. تو وہ اس طرح کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ گزاریں. اب ایشو یہ ہے کہ اب جیسے انہوں نے یہ ٹرانسجنڈرزم کا یہ آئیڈیا انہوں نے انٹروڈیوس کیا اور پنجاب کی کئی وومن اونلی یونیورسٹیز میں ان مردوں کو انہوں نے داخل کر دیا صرف اس لیے کہ انہوں نے خود کو عورت ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اب ہم کہاں بائفرکیشن کریں گے اس کی کہ آپ اس جگہ چلے جائیں جہاں پہ ایسی سوسائٹی آپ ایسی یونیورسٹی بن سکتی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ سارے پاکستان میں ان کا ایکسس ہو, سارے پاکستان پہ ان کا تسلط ہو اور بس باقی ملا لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور ملا نے کیا وہ. بھائی پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ فورن پالیسی کسی مولوی کے ہاتھ میں نہیں ہے. رائٹ, ہماری جو ایجوکیشن پالیسی ہے کسی مولوی کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہماری میڈیا پالیسی, بیوروکریسی, یہ مولویوں کے پاس نہیں ہے, یہ سیکولر لوگوں کے پاس ہیں. ان کی وجہ سے پاکستان کا جتنا بھی نقصان ہوا ہے ان کی وجہ سے ہوتا ہے. اکانومی کا ہو جائے, کسی اور چیز کا ہو جائے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, وہ ناک اپنا بند کرتے ہیں, مولوی کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ مولوی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس کا سلوشن یہ نہیں ہے کہ ان کو علیحدہ کر دیا جائے. میں تو اپنا ابھی پتہ نہیں اب آپ نام لے کے بات کرنے کی اجازت ہے یا نہیں, ورجر خیر میں نام نہیں لیتا. میں بڑے ہمارے ایک انٹلیکچوئل ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے میں پاکستان سے چلا جاؤں اور کسی کو بتاؤں بھی نہ کہ میں کہاں سے آیا ہوں. تو مجھ سے کسی نے رائے مانگی تو میں نے کہا بھائی ان سے کہیں کہ وہ یہ احسان ہم پہ کر دیں, ہم بھی کسی کو نہیں بتائیں گے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں. تو میرا سارے سیکولرز کے بارے میں یہی ویو ہے کہ انسٹیڈ آف پاکستان کے اندر اپنا پاکستان کریٹ کرنے کی, اگر آپ جائیں کینیڈا, امریکہ, کوئی بھی ملک ان کو لیتا ہے ان کو لے لے, بس ہماری شرط یہ ہے کہ یہ نو ریٹرن پالیسی پہ آپ کو لینے ہوں گے. وی آر ایبسلیوٹلی ہیپی ود دیٹ. اچھا, ایک آپ نے ابھی بات چھیڑ دی اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے دنیا میں ایک بڑا لبرل کنزرویٹو ڈیوائڈ کا نا بہت بڑا چیپٹر, not just LGBTQ but specifically the T in LGBTQ is very confusing. دیکھیں, ایک پاکستان کی ہسٹری ہے خواجہ سرا کی, ان کی عزت ہے, ان کی ایک پلیس ہے ہماری that predates the country, ٹھیک ہے. اب اس میں ڈیفینیشن کانورسیشن ہونا کیا چاہیے, یہ ایک بہت سٹکنگ پوائنٹ صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں ہے, بیکاز اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ چیز. اگر ایک چیز ایسا مطلب اگر ایک انسان پیدا ہو رہا ہے وتھ سرٹن ایشوز تو وہ تو اس کی غلطی نہیں ہے, اللہ کریٹڈ ہم دیٹ وے. اب اس ڈبیٹ میں آپ نے بھی بات کی نا کہ یار وہ ایسے کہہ رہے ہیں ہم ایسے کہہ رہے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اچھا یار ہونا کیا چاہیے, what is the right way for transgenders to have rights in Pakistan, but also it be completely okay according to Islamic law? Look, کسی بھی آپ اینٹی کے بارے میں جب رائٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک فریم آف ریفرنس ہونا چاہیے نا کہ وہ اینٹی ایگزسٹ کرتی ہے اکارڈنگ ٹو واٹ. پرابلم ود ٹرانسجینڈرز کہ یہ دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتے. یہ فنومنا سائنٹیفک نہیں ہے, یہ ریلیجس نہیں ہے, یہ کلچرل نہیں ہے, یہ حقیقت میں نہیں ہے. اٹس جسٹ سورٹ آف لائف اسٹائل کہ سرٹن لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ میں مرد تھا میں عورت ہو گئی ہوں, میں عورت میں مرد ہو گیا. پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیز بیسک ٹرمز. دیکھیں, دنیا میں صرف دو سیکسز ہیں, دو ہی جنسیں ہیں, مرد ہے اور عورت ہے, تیسری کوئی جنس نہیں ہے. کیونکہ آپ کی جو جنس کی ڈٹرمنیشن ہے وہ آپ کے کروموسوم سے بھی نہیں ہوتی بلکہ وہ گیمٹس سے ہوتی ہیں. گیمٹس دو ہی طرح کے ہوتے ہیں, اس آئدر سپرم سیل اور ایگ, تیسرا کوئی گیمٹ نہیں ہے. فور لاجیکلی اسپیکنگ تیسری کوئی جنس بھی نہیں ہو سکتی ہے. گیمٹس کے اندر کنٹین ہوتے ہیں کروموسومز. اف دے آر ایکس وائی اٹس گوئنگ ٹو بی اے میل, اف اٹ از ایکس ایکس اٹس گوئنگ ٹو بی اے فیمیل. دیٹس اٹ. یہاں پہ بحث ختم ہو جاتی ہے. ریپروڈکٹیو آرگنز اوور لیپ نہیں کرتے. اگر ایک میل بچہ ہے تو اس کا وولفن سسٹم بوسٹ کرے گا, اس کا مولرین سسٹم سپریس ہو جائے گا. اگر وہ بچی ہے تو اس کا مولرین سسٹم بوسٹ کرے گا, اس کا وولفن سسٹم سپریس کرے گا. کوئی اوور لیپ نہیں ہے. بحث ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ. اسلام بھی ہمیں یہی کہتا ہے جنسیں دو ہی ہیں, تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا گیا. اب جو بنیادی اصطلاحات ہیں جو ہمیں جو سمجھنی چاہیے, کنفیوژن وہاں سے ہوتی ہے. دیکھیں, جب آپ کسی بھی کمیونٹی یا اینٹی کے رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ایک آبجیکٹیو فریم آف ریفرنس ہونا چاہیے نا کہ
بائی واٹ ریفرنس یہ ایگزسٹ کرتے ہیں. جہاں تک ٹرانسجنڈر کا تعلق ہے یہ ایک لائف سٹائل کے طور پہ تو بات ہو سکتی ہے لیکن سائنٹیفکلی اسپیکنگ ٹرانسجنڈر امپاسبل ہے. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کلچر میں کوئی, کامن سینس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن ایشو اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک ٹرم کو مس یوز کر کے دوسری طرف لے جایا جاتا ہے. اب دیکھیں جنسیں دو ہی ہیں, مرد ہے اور عورت ہے, دیر از نو تھرڈ جینڈر, کیونکہ آپ کی جو جنس ہے جو سیکس ہے اس کی ڈٹرمینیشن گیمٹس سے ہوتی ہے اور گیمٹس دو ہی ہیں, آئدر سپرم سیل ہے یا ایگ ہے. اس کے بعد چونکہ تیسرے ٹائپ کو گیمٹس ہے نہیں, دیر فور کوئی اور جنس پاسبل نہیں ہو سکتی. ہمارے کروموسومس ہمارے گیمٹس کے اندر ہوتے ہیں, اگر ایکس وائی ہے دیٹ وڈ بی اے میل, اگر ایکس ایکس ہے دیٹ وڈ بی اے فیمیل. ایسے ہی جو ہمارا ریپروڈکٹیو سسٹم ہے اس کے اندر کوئی اوور لیپ نہیں ہے, جو میل ہے اس کا ولفین ہوگا, جو فیمیل ہے اس کا مولیرین ہوگا. اٹس دیٹ سمپل. یہ بڑا یعنی کہ کوئی بھی آدمی ہے جس کو اس معاملے میں جس نے سائنس کو تھوڑا پڑھا ہوا ہے اس کے لیے چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک ٹرم کو ہم مس اپلائی کرتے ہیں. سو یہ ٹرمز کا جاننا بہت ضروری ہے. سو مرد ہے عورت ہے یہ تو کلیئر ہو گیا. اس کے بعد خواجہ سرا ہے. دیکھیں خواجہ سرا بائی ڈیفینیشن مرد ہوتا ہے, عورت کبھی خواجہ سرا نہیں ہو سکتی. ایک مرد نارمل مرد اور خواجہ سرا دونوں میں صرف ڈفرنس یہ ہوتا ہے کہ جو خواجہ سرا ہے اس کا جو ریپروڈکٹیو آرگن ہے وہ ریموو کر دیا جاتا ہے کیمیکلی یا کسی بھی طریقے سے, یا پاکستان میں جیسے ان لوگوں نے انلیگل کلینکس بنائے ہوئے ہیں اس سے بھی وہ کر دیتے ہیں. تو اس سے اس کے گیمٹس تو چینج نہیں ہو جاتے, اس سے اس کا کروموسومل میک اپ تو چینج نہیں ہو جاتا, رہے گا تو وہ مرد ہی. پھر ہمارے پاس ہیں جن کو اب انٹرسیکس کہا جاتا ہے, یا اس کو خنسا اردو یا عربک میں کہتے ہیں, کہ یہ کوئی ایسا بچہ ہے جو پیدا ہوا ہے اپنے ریپروڈکٹیو آرگنز میں کچھ انوملی کے ساتھ کہ وہ آپس میں مکس ہو گئے ہیں. اگین اس کا اس کے کروموسومز پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے, اس کے گیمٹس کا اس پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے. بچے بایولوجیکل انوملیز کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, کبھی جڑی ہوئی انگلیاں ہیں, کبھی کٹے ہوئے ہونٹ ہیں, کبھی فولڈ کان ہے, وہ ابہام اس طرح کی انوملی کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے. تو اگر وہ ریپروڈکٹیو آرگنز پہ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کی جنس چینج ہو گئی ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ٹرانسجنڈرز خود کو تیسری کمیونٹی کے طور پہ رجسٹر کرنا چاہتے ہیں, لیکن تیسری کمیونٹی وہ یا تیسری جنس جو ہے وہ کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی. اس کی کوئی سائنٹیفک روٹ نہیں ہے, فلسافیکل نہیں ہے, کلچرل نہیں ہے, ریلیجس نہیں ہے, بات تو ختم ہو جاتی ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے امپوز کرنا ہے اپنی ول کے جو میں نہیں ہوں, میں نے اپنے آپ کو وہ کہنا ہے, اینڈ آئی بائی لا بائی لیجسلیشن آئی ایم آلسو فورسنگ اٹ اپون یو کہ آپ بھی مجھے وہ کہیں جو میں نہیں ہوں. تو سر میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ ٹھیک ہے بایولوجیکلی آپ جو کہہ رہے ہیں, لیکن جس طرح ہینڈی کیپ لوگ ہوتے ہیں یا مثال کے طور پہ اور لوگ ہوتے ہیں جن کی رائٹس آپ کو دینے ہوتے ہیں, دیکھیں ایک ڈیفارمیٹی کے ساتھ اگر کوئی پیدا ہو رہا ہے, اس کو کوئی ایشو ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ میل ہی ہے, ٹھیک ہے, میں لیٹ سے کیا ایگری وتھ یو, ہی از میل, لیکن ہی از ناٹ لائک ادر مین, ہی از گاٹ سم ایشوز, ٹھیک ہے. اب اس انسان کے کیا حق ہو سکتے ہیں, کیا طریقہ ہو سکتا ہے, اور پھر اس کو ڈفرینشیٹ کرنا یا اس کو رائٹس اینڈ ریگولیشن دینا. کیونکہ دیکھیں ایک بات تو آپ بھی مانیں گے کہ خواجہ سرا کمیونٹی کے ساتھ بے شک ان کی ایک لانگ سٹینڈنگ ہسٹری ہے, پاکستان میں زیادتیاں تو بہت ہوتی ہیں, ان کی کمیونٹیز میں بہت زیادہ ان کے ساتھ ان کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے, ان کے ساتھ بہت سارا ظلم ہوتا ہے, ان کو نوکریاں لینا مشکل ہوتا ہے. تو ان لوگوں کو بھی کچھ مطلب آئی ایم شیور ریلیجیسلی اینڈ ادروائز کسی طریقے سے ان کو اپلفٹ ایز اے سوسائٹی تو کرنا ہے نا, ایز اے کمیونٹی آف پیپل. دیٹس وائی ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامک سسٹم ہو تو یہ مسئلے ختم ہو جائیں, کیونکہ اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے ایک مرد میں اور ایک یہ فار ایگزامپل جو خواجہ سرا جو کہ ایک مرد ہی ہوتا ہے, کہ اگر اس کو یعنی کہ اسلام اس کو ڈفرینٹلی ٹریٹ نہیں کرتا, وہ اتنا ہی قابل احترام معاشرے کا شہری ہے جتنا کوئی اور ہے. دیر از نو ڈفرینس واٹس ایور. ایسے ہی کوئی خاتون ہے اگر وہ ایسے ذا کے ساتھ پیدا ہوئی ہے تو وہ بھی اتنی ہی قابل احترام ہے جتنی کوئی اور خاتون ہے. دیر از نو ڈفرینس. یہ ہمارے کلچر کی ایک لگائی ہوئی آگ ہے, اور یہ پاکستان کے خواجہ سراؤں کی اپنی لگائی ہوئی ہے. میں یہ بات بہت افسوس سے میں کہتا ہوں کہ جو لائف سٹائل انہوں نے اسیوم کیا ہے, جس میں بہت سے یعنی کہ کئی ایف آئی آرز ہیں جو میں نے خود پڑھی ہیں کہ ان کی ٹیریٹوریل وارز ہے کہ اس علاقے میں ہم نے ناچ گانا کرنا ہے, تم کیوں آ گئے ہو, فلاں آدمی سے ہمارا معاشقہ چل رہا تھا, تم نے اس کو کیوں اڑانے کی کوشش کی, وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے ان کے جو وہ بڑے پیٹی قسم کے ایشوز, اور وہ جان جانے تک بھی چلے جاتے ہیں, گولیوں تک بھی چلے جاتے ہیں. میرے خیال میں یہ بازار پاکستان میں بند ہونا چاہیے, یہ ختم ہونا چاہیے سسٹم. جو خواجہ سرا ہیں وہ ہمارے اتنے ہی بھائی ہیں, اتنے ہی رسپیکٹیبل ہیں جتنا کوئی بھی پاکستانی ہے. وہ جابز کریں, بزنسز کریں,
ان کی عزت پروٹیکٹ ہونی چاہیے. کوئی آدمی ان کی تضحیق کرتا ہے, ان کی انسلٹ کرتا ہے, اس کی جیل ہونی چاہیے. میں نے تو جو یہ ٹرانسجینڈرز ایکٹ کے مقابلے میں جو ایک بل پاس کیا گیا تھا, اسمبلی میں پریزنٹ کیا گیا تھا, اس کی پہلی 2 جو اس کے آرٹیکلز ہیں, سیکشنز ہیں سوری, وہ میرے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں. اور اس میں پہلے نمبر پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر کسی کے گھر ایسا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیرنٹس اس کو ڈسون کرتے ہیں, کسی گرو کو دے دیتے ہیں کسی اور کو, تو ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے, کیونکہ اس بچے کا رائٹ ہے کہ اس کو بھی اسی عزت اور محبت اور شفقت کے ساتھ پالا جائے جیسے اس کے باقی بہن بھائیوں کو پالا جائے گا. وہ انہوں نے تھوڑا سا رد و بدل کر کے اس میں 3 سال جیل کر دیا. میں اس سے ایگری نہیں کرتا, اس لیے کہ 3 سال جیل اگر ہوں گے تو پھر کسی بچے کو بھی شفقت نہیں ملے گی نا. تو والدین کو تو آپ نے جیل میں ڈال دیا, تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی جرمانہ ہو جائے, اس طرح کی بات ہو جائے. لیکن یہ پابندی ہے کہ یہ آپ کا بچہ ہے, یہ اتنا ہی قابل احترام ہے, قابل شفقت ہے, قابل محبت ہے جتنا کوئی اور ہے. سو یو ڈونٹ ڈساؤنڈ the kid. اب چونکہ اسٹیٹ اس معاملے میں انوالو نہیں ہوتی بلکہ نیگیٹیولی انوالو ہو جاتی ہے جب بھی ہوتی ہے, تو اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. پاکستان میں اس وقت یہ بہت ہی مشکل بات ہے, میں کہنے لگا ہوں, بڑا دل دکھتا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ پاکستان میں اس وقت ویری سوری جو میں لفظ استعمال کرنے لگا ہوں کیونکہ یہ مستعمل لفظ بن گیا ہے اب, بچہ بازی. سچ اے ہارڈ بریکنگ ٹرم, کرائم اگینسٹ ہیومینٹی. اس کا جو آفیشیل بزنس ہے وہ ہمارے ان سو کولڈ ٹرانسجینڈرز کے پاس ہے, جو خود کو کہتے ہیں, ہوتے نہیں ہیں یہ ٹرانسجینڈر, تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے, جنہوں نے اپنا نام رکھا ہوا ہے. ان کے پاس یہ پوری مارکیٹ ہے جس میں بچوں کو خریدا جاتا ہے, بیچا جاتا ہے, سیکس ورک سکھایا جاتا ہے, ناز نخرے پورے ٹریننگز ان کو کرا کے اس کے بعد پھر اس کا رنگ کیسا ہے, یہ کس کس آدمی کے ساتھ گیا ہے وغیرہ وغیرہ, ان چیزوں پہ اس کے ریٹس لگتے ہیں. پوری مارکیٹ ہے. اب ایپس بھی آ گئی ہیں جہاں پہ آپ ان کو بک کر سکتے ہیں. یار کیا ہم اتنے مر گئے ہیں بیسیتے سوسائٹی کے ہم بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ ایوری تھنگ کین بی ڈن. سمپلی یہ ٹرانسجینڈرزم کا یہ عذاب پاکستان سے ختم کر دیں, ان کی ریکوگنیشن ختم کریں. ایوری چائلڈ میٹرز. میں نے شہزادی رائے کو ریچ آؤٹ کیا کہ چلیں ان بچوں کو ہم بچاتے ہیں, کام کرتے ہیں. ہی اگریڈ ود می بٹ نیور ورک ود می. میں نے اپنا ای میل ایڈریس دیا, سارا کچھ کیا, اور لوگوں کو میں نے کہا, بٹ نو بڈی اسٹیپڈ اپ. کیونکہ ان کے لیے یہ اگر یہ ٹرانسجینڈرزم کے خلاف قانون بن جائے, یہ آفیشیل بزنس بند ہو جائے, تو ان کا یہ بہت بڑا دھندا بند ہو جاتا ہے. I'm very sorry to put it this way, but there is no other way to put it. اپنے دھندے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بچوں کو آگ میں ان کا بچپن چھین رہے ہیں, ان کو آگ میں جھونک رہے ہیں اور مظلوم بنے بیٹھے ہیں. جی ہمارے رائٹس ہیں. بھی آپ کے رائٹس ہیں, آپ مرد ہیں, آپ عورتیں ہیں, جابس کریں, کام کریں, ہمارا یہ کام بنتا ہے. اور شعیب مدنی صاحب نے تو ایک فری ہاسپٹل کراچی میں ان کے لیے بنایا ہے. آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے, آپ واپس ایک آنا چاہتے ہیں, شناخت اپنی مرد والی اسیوم کرنا چاہتے ہیں یا عورت والی کرنا چاہتے ہیں, فریلی آپ کو ہیلپ بھی دی جا رہی ہے. اب وہ کوئی لبرل آدمی تو نہیں ہے, وہ تو ٹھیک ٹھاک مولوی آدمی ہے, ٹوپی پہنتے ہیں, داڑھی رکھی ہوئی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آفر نہیں کی جاتی ہیلپ یا کچھ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لائف اسٹائل انہوں نے بنایا ہوا ہے, جو انہوں نے, اب وائی وڈ دے, میں اگین نہیں کسی کے ساتھ پرسنل ہونا چاہتا, پر آپ مجھے بتائیں کیا 60,000 روپے جس کی پاکستان میں تنخواہ ہے, اس کو فنڈڈ دورے جب مل رہے ہوں پیرس کے, نیو یارک کے اور باقی ملکوں کے, وائی وڈ دے وانٹ ٹو اسٹاپ دس بزنس؟ وائی؟ وہ اور کلیم کریں گے وکٹم ہوڈ, اور چیزیں ایسی کلیم کریں گے تاکہ بزنس چلتا رہے, بٹ وی نیڈ ٹو پٹ این اینڈ ٹو اٹ. کیسے بھائی, اگر میں آپ کو کہوں کہ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں نا کہ ایک لبرل, سیکولر اور ایک کنزرویٹو, اگر آپ دیکھیں نا روٹ تو چاہتے وہ ایک ہی چیز ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے بھی بات کی بچہ بازی کی, وہ آپ سے پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ یار یہ جو ہے آپ کا کنزرویٹو طبقہ ان کا فائدہ اٹھاتا ہے, ایسا کرتا ہے, وہ بچہ بازی میں پارٹیک کرتے ہیں. آپ کی جو کنزرویٹو سائڈ ہے, آپ کی لبرل سائڈ یہ کہے گی کہ یار ان کے ساتھ یہ, ان کے حق اور حقوق دو تاکہ ان کے ساتھ یہ چیز نہ ہو. ٹرانسجینڈر تو ایک ایگزامپل ہے نا, لیکن اگر آپ وائڈر نیٹ دیکھیں, پاکستان کی صرف بات کریں, دنیا کی, چاہتے ہم کیا ہیں کہ ہمارے بچے سیف ہوں, کہ ہماری عورتیں سیف ہوں, کہ ایک دوسرے سے لڑے جھگڑے مت, کہ فالتو میں ایک دوسرے پہ ایلیگیشنز نہ لگائیں. اگر آپ اس کی بالکل ہی روٹ میں جائیں گے تو ہے تو یہی, لیکن وہی بات آ جاتی ہے نا کہ اس کا طریقہ کیا ہے. وہاں پہ ایک ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے کہ دیکھیں وہ فار ایگزامپل یہ کہنا کہ یہ بچہ بازیوں میں کلیم, اب دیٹ مائٹ بی ٹرو بٹ یو ڈونٹ نو ہو از وزٹنگ اینڈ واٹس گوئنگ آن. اب یہ ساری چیز میں اسٹیٹ کا رول آتا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ سے جو سمجھنا چاہ رہا ہوں نا کہ اسٹیٹ از ناٹ, مطلب یہ کوئی راکٹ سائنس کی بات نہیں ہے. پاکستان ایک کافی حد تک ایک فیلڈ اسٹیٹ رہا ہے فار دا 70 ایئرز دیٹ اٹس ایگزسٹڈ فار ملٹیپل فرنٹس. آپ بیوروکریسی لے لیں, آپ حکومت لے لیں, آپ دا لا لے لیں, آپ ملٹری لے لیں. اب ایک اور جو مسئلہ آیا ہے جو میں نے دیکھا ہے, اس کے اسٹیٹ میں بھی جو آپ کا ہیڈ آف اسٹیٹ ہے
اس کی مائنڈ سیٹ الگ ہے. سو مثال کے طور پہ اگر مشرف صاحب ہیں یا ضیاء صاحب ہیں تو کمپلیٹلی ڈفرینٹ لوگ ہیں, ان کی کمپلیٹلی ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے, ان کی ایک لبرل ہے تو ایک کنزرویٹو ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ قانون سے بھی زیادہ یہ ہے کہ قانون بدلتا رہتا ہے بندے کے ساتھ اور اس کی مائنڈ سیٹ کے ساتھ, یا کیا یہ ایک ورلڈ وائڈ ایشو ہے اور میں اس کو مجھے لگتا ہے یہ پاکستان اسپیسیفک ہے؟ ہاں اٹس ویری ٹرو, بالکل آپ کی بات درست ہے, آئی فلی اگری وتھ اٹ. اس کے جو وجہ ہے وہ آئیڈینٹی کرائسس ہے. اگر ہم اپنی اسلامک آئیڈینٹی پہ شرمندہ ہونا چھوڑ دیں اور ہم پاکستان میں اس کو پریکٹیکلی پڑھنا شروع کر دیں, نماز روزے کو ہم چھوڑ دیں, کہ چھوڑ دیں سے مطلب کہ اس بحث کو چھوڑ دیں کہ بس نماز روزہ ہی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, یعنی کہ نماز روزے سے مطلب کہ عبادات کا ایک پیکیج, اس کو ایک سسٹم ایک آئیڈینٹی کے طور پہ ہم اسیوم کریں تو پھر ہمیں یہ مسئلے نہیں ہوں گے. مسئلہ اس وقت ہوتا ہے آپ کی عمر کم ہے, آپ کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوگا. مجھے یاد ہے کہ 90s میں ہر کچھ عرصے کے بعد, میں بھی اس وقت چھوٹا تھا لیکن اتنا شعور تھا کہ میں ان چیزوں کو میں سمجھتا تھا, مجھے آبزرو کرتا تھا کہ گورنمنٹ چینج ہوتی تھی تو پی ٹی وی واحد چینل ہوتا تھا, اس پہ جو خواتین نیوز کاسٹرز ہوتی تھیں ان کا ایٹائر چینج ہو جاتا تھا, ڈراموں میں تھیمز چینج ہو جاتی تھیں. ایک گورنمنٹ آئی ہے پیپلز پارٹی کی تو دوپٹے اتر جاتے تھے, نواز شریف صاحب کی آتی تھی تو دوپٹے سروں میں ہو جاتے تھے, جو نیوز کاسٹر خواتین ہوتی تھیں. ڈراموں میں بھی ایسے ہی کہ تھوڑے سے لبرل ہو جاتے تھے ڈرامے پیپلز پارٹی کے دور میں, نون لیگ کے دور میں تھوڑے سے, خیر اس وقت تو نون لیگ نہیں تھی وہ, جو بھی اس کا پاکستان مسلم لیگ اس وقت, یعنی وہ تھوڑے سے کنزرویٹو. تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اوپر حکمران چینج ہوا اور نیچے سارا کچھ چینج ہو رہا ہے. جو ملک ہے وہ ویسا ہی رہنا چاہیے. جیسے لیبر پارٹی آئے یا کنزرویٹو پارٹی آئے تو ملک میں اوور آل پالیسی لیول پہ فرق نہیں آتا, کچھ لیجسلیٹو چینجز آ جاتے ہیں, کوئی فیور کریں گے بزنس مین کو زیادہ, کوئی فیور کریں گے لیبر کو زیادہ, دیر از اس طرح کے ڈفرینسز. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اب کہ ملک کی جو مجموعی طور پہ جو لینڈسکیپ ہے آئیڈیالوجی کا وہی چینج ہو جائے. تو ہمارے ہاں یہ بالکل ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سینٹرل آئیڈیالوجی وہ افیکٹو نہیں ہوئی ہے. ہماری سینٹرل آئیڈیالوجی کی افیکٹونیس تو چلیں میں پہلے اسی پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. سینٹرل آئیڈیالوجی کی افیکٹونیس کی اگر میں آپ کو ایگزامپلس دوں, دنیا کا بھی مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر میں فار ایگزامپل کہوں کہ یار اوکے لیٹس لک ایٹ دا لبرل پارٹ آف دا ورلڈ, آپ کا یو اے ای بھی لبرل ہو رہا ہے, قطر, سعودی عربیہ, ٹھیک ہے. دنیا اب ایک کریزی موومنٹ کر رہی ہے. جو چیزیں آج سعودی میں ہو رہی ہیں اور جو سنائیں ہونے جا رہی ہیں, یہ اگر آپ مجھ سے 10 سال پہلے بھی بات کرتے تو میں کہتا امپاسبل کہ سعودی اس لیول پہ اتنا جلدی لبرلائز ہوگا. اب وہ ایک شاید ایک پرٹیکولر ایم بی ایس کی نیریٹو ہے, فائن, بٹ جب ایک دنیا میں ایک لبرلائزیشن آ رہی ہے تو وہ پاکستان لیٹ سے آئی ایگری کہ ٹھیک ہے یار کنزرویٹو ہم نے رکھنا ہے. ہائپوتھیٹکلی اگر آپ نے کنزرویٹو رکھنا ہے تو آپ کیسے رکھیں گے جب پوری دنیا ایک طرف جا رہی ہے؟ Well, that's actually, it's one of the missold narratives in Pakistan کہ پوری دنیا لبرلزم اور سیکولرزم کی طرف جا رہی ہے. Actually the evidence suggests the otherwise کہ پوری دنیا میں لبرلزم سیکولرزم کم ہو رہا ہے. فار ایگزامپل جو سیکولرائزیشن ہائپوتھسز کے بڑے پروپوننٹس ہیں, پیٹر برگر, اب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, یا ہوزے کیسانووا, اگر آپ ان کو پڑھتے ہیں, I mean they are very clear کہ we did our best کہ دنیا کو سیکولر کرے, لیکن آج دنیا میں جو دنیا کی ہسٹری میں اتنے ریلیجس لوگ نہیں ہوئے جتنے آج ہیں, اراؤنڈ 86-87%. تو ہم اس میں ناکام ہوئے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ پیٹر برگر نے وہ سارا ہائپوتھسس ڈراپ کر دیا ان دی اینڈ. یو ایس میں اس وقت اینٹی لبرل گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے. بریگزٹ اینٹی لبرل ایک موومنٹ تھی. ہنگری میں اس وقت اینٹی لبرل گورنمنٹ ہے. آسٹریا میں اینٹی لبرل ہے. اٹلی میں اینٹی لبرل ہے. پولینڈ میں 3 لبرل پارٹیز نے مل کر ایک اینٹی لبرل گورنمنٹ کو بہت تھوڑے سے مارجن سے شکست دی ہے, لیکن وہ اسٹل بڑے اسٹرانگ اپوزیشن میں ہے. تو پوری دنیا میں اب جو کنزرویٹیوزم ہے اس کا رائز ہے. انڈیا میں آپ ہندوتوا کو دیکھ لیں کتنی تیزی سے اس کا رائز ہوا ہے. تو اس وقت جو پاپولسٹ موومنٹس ہیں وہ کنزرویٹو لوگوں کی ہیں, وہ لبرلز کی نہیں ہے. سعودی عرب اس میں ایک ایکسیپشن ہے, بٹ دیٹ ایکسیپشن از ناٹ ٹو ڈو ود پبلکس ول. وہ ایک بادشاہ سلامت اوپر بیٹھے ہیں, انہوں نے ایک حکم دے دیا ہے اور بس بات ختم ہو گیا, اس ویسا ہی انہوں نے ہونا ہے. وہ کل اپنا مائنڈ چینج کر دیں, سعودی عرب پھر لبرل ہو جائے گا, کنزرویٹو ہو جائے گا. رہی بات دبئی کی, تو دبئی کا بڑا پرانا ماڈل ہے, لیکن یہ بھی غلط فہمی ہے کہ دبئی جو ہے وہ بہت زیادہ لبرل ہو گیا, یا یو اے ای ہمیں کہنا چاہیے. ایسا نہیں ہے. وہ ان لوگوں کے لیے جو مسلمان نہیں ہیں ان کو بہت زیادہ سہولت دیتا ہے, بٹ وی اسٹل آلسو ریمبر کہ وہاں پہ اسلامی سزائیں پاکستان سے زیادہ ہیں.
وہاں پہ کانسٹیٹیوشنلی اگر مجھے ٹھیک یاد آ رہا ہے تو ان کے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 7 آج بھی یہ کہتا ہے کہ وہ ایک اسلامک ملک ہے. تو اس کے اندر جو اسلامک کنزرویٹیوزم ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. دا فیکٹ کہ وہاں پہ اور وہ بات بھی ہم زیادہ دبئی کی کرتے ہیں. بھائی ابو دھابی بھی تو وہیں پہ, ابو دھابی از فار مور کنزرویٹیو دین دبئی, اسی شارجہ ملک بھی. کا حصہ ہے, شارجہ بھی. تو وہ آئسولیشن میں دبئی نے اپنی کوئی پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ لبرل لوگوں کے لیے انہوں نے سہولتیں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں, بٹ دیٹ ڈزنٹ ریفلیکٹ دی اوور آل کنٹری ود دا کانسٹیٹیوشن. تو اسی لیے میں اپنے لبرل سے کہتا ہوں کہ دیکھیں ویسٹ والے اپنے جو نیو کنزرویٹیوزم ان کا اس وقت ریلیجس ہے وہ اس طرف چل پڑے ہیں. انڈیا والے چل پڑے ہیں ہندوتوا کی طرف. چائنا میں جو کیتھولکس ہیں اس وقت ان کی تعداد کنزرویٹو پارٹی ان کی جو معافی چاہتا ہوں جو ان کی کمیونسٹ پارٹی ہے ان کی تعداد سے بڑھ چکی ہے. پیپل آر گوئنگ بیک ٹو ریلیجن. ویسٹرن اکیڈیمیا از کوائٹلی کانفیڈنٹ کہ 2011-12 آن ورڈز ہم پوسٹ ماڈرنزم سے شفٹ ہو کر پوسٹ ماڈرنزم پہ چلے گئے ہیں جہاں پہ ریلیجن پبلک پالیسی کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ سرج کر رہا ہے. تو اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم بھی ریفلیکٹ کریں, اپنے سسٹمز کو پڑھنا شروع کریں کہ ہماری اکانومی کیا ہے, اسلامک اکانومی, یعنی کہ ہماری معیشت کیسی ہونی چاہیے, سیاست کیسی ہونی چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم پھر دیکھنا شروع کر دیں کہ اب دنیا میں طاقت کس کے پاس آئے گی. اور یہ بھی میں آپ کو پریڈکٹ کر دوں شایان آپ کی پوڈ کاسٹ میں کہ اب دنیا میں کسی سنگولر طاقت, وہ جو ہے نا سپر پاور والا کانسیپٹ, دیٹس ڈن, فنشڈ. اب ریجنل ہیجومنیز ہوں گی. جو امریکہ ہے وہ گرین لینڈ وغیرہ تک خود کو محدود کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یورپ خود کو, اور امریکہ یورپ سے دور جا رہا ہے آلریڈی. رشیا وہ اپنے ایک آئسولیشن میں ہے. چائنا اس میں افریقہ پہ بہت زیادہ اس نے توجہ دی ہوئی ہے, تو اس کی ہیجیمنی جو ہے وہ ایشیا اور مچ آف افریقہ پہ ہے. امریکہ کی جو ہے وہ نارتھ امریکہ, گرین لینڈ, یورپ کی وہاں تک ہے. تو وہ جو ایک سنگل سپر پاور والی بات ہے وہ ختم ہے, اٹس نو دیر اینی مور. تو اس لیے ہمیں اب سوچنا پڑے گا کہ ہم پھر جو انتظار کریں, کبھی سوویت یونین کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کریں, کبھی امریکہ کے ساتھ. یہ ہماری اپنی ایک پالیسی ہے, ہماری اپنی ایک یعنی دنیا میں 400 سال ہمارا سسٹم رہا ہے, اور مزے کی بات ہے کہ وہ سسٹم آج بھی ویسٹ کے اندر موجود ہے. پیپل ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. آئی ایم ایف بلا سود قرضے دیتا ہے, ہم کیوں نہیں لیتے, یہ اپنی جگہ پہ ایک بحث ہے, لیکن وہ شریعہ کمپلائنٹ قرضہ ہے جو دیتا ہے. دنیا کی جتنی بڑی اسٹاک مارکیٹس ہیں اس میں شریعہ کمپلائنٹ فائنینشیل پروڈکٹس پائے جاتے ہیں. ویسٹ میں اسلامک مورگیج آج سے کئی سال پہلے 50 بلین پاؤنڈ سے زیادہ وہ ویلیوز کی ایکسیڈ کر گئی تھی. نان مسلمز وہاں پہ لے رہے تھے. یعنی ہمارے سسٹمز اوبسلیٹ نہیں ہیں, سینٹرلائز نہیں رہے, ان کو دوبارہ سینٹرلائز کرنا ہے. دیٹ از دا وے فارورڈ. یہ قطعی طور پہ غلط بات ہے کہ دنیا تیزی کے ساتھ لبرل ہو رہی ہے, دنیا اینٹی لبرل ہو رہی ہے, اینڈ وی شوڈ فالو دا ٹرینڈ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان یا مسلمس کا اسپیسیفکلی کتنا ڈیمیج ہوا تھا دی ایونٹس آف 9/11؟ کیونکہ 9/11 کے بعد لیبل مسلمس کو اسپیسیفکلی ملا نا آف ٹیررسٹ, باقی ریلیجنس کو نہیں ملا. سو شاید بینگ کرسچن از ناٹ ایز unfavorable in worldwide right now as being Muslim is. دیکھیں دو طرح کے نقصان ہو سکتے ہیں نا, ایک فزیکل ہے اور دوسرا آئیڈیولوجیکل ہے. 9/11 کے بعد دہشت گرد کا لیبل تو ہمیں ملنا تھا, ظاہر سی بات ہے, یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ اگر مڈل ایسٹ میں آپ ملکوں کے ملک تباہ کر دیں, عورتوں بچوں کو مار دیں, ایک میسو ملٹری اپریٹس آپ موو کریں, تو آپ لوگوں کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ مسلمان ہیں تو بڑے اچھے, ہم جیسے ان کو فور فن بس مار رہے ہیں, یہ تو نہیں کہیں گے آپ. اوبیسلی یو ہیو ٹو میک اے کیس, یو ہیو ٹو کریٹ اے مانسٹر آؤٹ آف دیم, اینڈ دے ڈیڈ. لیکن اس سے ہمارا جانی نقصان ہوا, مالی یعنی کہ جو فزیکل نقصان ہے وہ تو بہت ہوا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمارا آئیڈیولوجیکل نقصان ہے سچ نہیں ہوا. یعنی پاکستان میں اگر 40 لوگ ہیں وہ لبرل ہو گئے, تو امریکہ میں 400 لوگ مسلمان بھی ہو گئے. اوور آل مسلمانوں کی جو نیٹ ریورجنس ہیں وہ بڑی ہیں, وہ کم نہیں ہوئی ہیں. یعنی یو کے میں جو وائٹ انڈیجنس لوگ ہیں, آپ اندازہ کریں کہ 2001 سے لے کر 2011 تک وہاں پہ جو پہلے 10 سال ہیں جنگ کے, اس میں 1 لاکھ سے زیادہ وہاں کے جو انڈیجنس لوگ ہیں وہ مسلمان ہو چکے تھے. آج دنیا میں پال ولیمز جو 500 موسٹ انفلوئنسنگ مسلمز ہیں دنیا میں, آج ان میں پال ولیمز کا نام بھی آتا ہے. وائٹ انڈیجنس مین جن کو ہم گورا کہتے ہیں بیسکلی, اینڈ ہی از ناٹ دی ایکسیپشن, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں. تو آئیڈیولوجیکلی تو ہمارا نقصان نہیں ہوا ہے, نیٹ ریورجنس ہماری آج بھی دنیا میں سب سے اسٹرانگ ہے. ہاں اکانومی کا نقصان آپ کہہ سکتے ہیں, جیسے پاکستان کی $150 بلین کے لگ بھگ 130 اور 150 کے درمیان پہ اگر بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمارا نقصان ہوا, 80,000 ہماری جانیں گئیں. باقی مڈل ایسٹ میں عراق تباہ ہو گیا, سیریا تباہ ہو گیا, لیبیا تباہ, شور وہ نقصان اپنی جگہ پہ ہیں, بٹ آن دی آئیڈیولوجیکل فرنٹ ناٹ مچ. آئیڈیولوجیکل فرنٹ پہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ کا مقصد ہے, مطلب چلیں یہ تو ایک آئیڈیولوجیکل یا ریلیجس ڈبیٹ تو الگ,
کہ کنزرویٹیوز اور لبرلز. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یار آپ جو ہیں کیسے راجا، کیا اپنی زندگی میں یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اپنی زندگی میں آپ ہوپ کرتے ہیں اچیو کرنا؟ اور کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ سو فار یو ہیو بین سکسیزفل ان واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو ڈو؟ الحمدللہ. دیکھیں ایک تو سکسیس کی جو اوبویس انڈیکیٹر ہے وہ یہ ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے ہمارا لبرل طبقہ، سوشلسٹ طبقہ یہ کہتا تھا کہ یار تم مسلمانوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، دیکھو ہم تم سے کیسے بات کرتے ہیں، دلیل پہ دلیل دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. اور آج ہم ان سے کہتے ہیں کہ یار آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، آؤ دلیلوں پہ بات کرتے ہیں، اور وہ نہیں کر رہے. اینڈ آئی ڈونٹ کلیم کہ یہ سارا کچھ میرا اچیو کیا ہوا ہے، پر what I'm saying is کہ اللہ عز و جل نے مجھے بھی یہ موقع دیا کہ پاکستان میں جو پیراڈائم شفٹ ہوا ہے اس میں میرا بھی کوئی نہ کوئی 1% ہی ہاتھ ہوگا، بٹ دیر از سم تھنگ. تو ایک تو یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں بہت سے بچے ہمارے جو بڑی ڈیفینسو زندگی گزار رہے تھے، وہ ہر چیز پہ وضاحتیں پیش کر رہے ہوتے تھے، بہت ڈیفینسو مائنڈ سیٹ میں تھے، وہ دلیر ہو گئے ہیں. کہ وہ ہمارا جو موٹو ہے بڑا سمپل ہے کہ ہم نے گالی نہیں دینی ہے، بدتمیزی نہیں کرنی ہے، دلیل کا جواب دلیل سے دینا ہے، اور اپولوجائز نہیں کرنا ہے، بیکاز ہم وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں ہمیں سب سے زیادہ ملائن کیا گیا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ ہمارا نقصان کیا گیا ہے. ویئر ایز ان ریالٹی پہلی جنگ عظیم ہماری وجہ سے نہیں ہوئی، دوسری ہماری وجہ سے نہیں ہوئی، ہولوکاسٹ ہماری وجہ سے نہیں ہوا، تیل کی وجہ سے دوسرے ملکوں پہ جنگیں ہم نے مسلط نہیں کی ہیں، لاکھوں بچوں کو ہم نے نہیں مارا ہے. اف اینی تھنگ وی آر دا وکٹمس. تو ہم وکٹم ہیں تو وی نیڈ ٹو اسپیک اپ اینڈ لیٹ دیم نو کہ بس بات ختم بھائی، آپ ہم سے حساب ہمارے مذہب کے بارے میں پوچھیں، وہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم آپ کو سمجھائیں گے. لیکن آپ ہم سے کہیں کہ تمہیں سارا کچھ مارنے کے بعد تم نہیں حساب دینا ہے کہ تم دہشت گرد کیوں نہیں ہو، تو بالکل اپنے جوتے کی نوک ریزرو رکھیں ایسے لوگوں کے لیے. ڈونٹ اپولوجائز اینی مور. یہ جتنے پاکستان کے دیسی لبرلز 4-6 جماعتیں، کوئی پتوں کی سے اٹھ کے نیتھیے کا بنا ہوا ہے اور کوئی کماڑی سے اٹھ کر جان لاک بنا ہوا ہے، شور ڈونٹ ڈس رسپیکٹ دیم، بٹ لیٹ دیم نو دیٹ یو بلانگ ٹو دس لینڈ. اینڈ بالکل آپ نے ڈیفینسو نہیں ہونا ہے، علم کے میدان میں آپ نے ڈیفینسو نہیں ہونا ہے. تو یہ تو ایک بڑی ویزیبل چینج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آج میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں تو باڈی لینگویج بچوں کی اور ہے. اٹس اے ڈفرنٹ ٹائپ آف پاکستان وی سی دیر. لیکن اٹس جسٹ اے اسٹارٹ، اٹس اے لانگ وے ٹو گو. یہی ہم نے میڈیا میں لے کے جانا ہے، یہی ہم نے اکیڈیمیا میں لے کے جانا ہے فردر. باقی میں کیا اچیو کرنا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا خواب ہے کہ ہم ایک ایسا فارورڈ تھنکنگ، پروگریسو، شریعہ ڈریون پاکستان کریٹ کر سکیں کہ جس میں ہم مباحث کر سکیں، گفتگو کر سکیں. 5 لاکھ سائنٹسٹس، فلاسفرز، میتھمیٹیشینز، ٹیک ڈیولپرز، اے آئی ڈیولپرز، یہ میرا خواب ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے ریلیجن پہ فخر کریں اور وہ یہ کام کریں. میں مسلمان ہوں، پاکستان کی آبادی زیادہ مسلمانوں کی ہے تو میں مسلمانوں کا زیادہ نام لیتا ہوں، لیکن میری جنگ میری ہندو بیٹی کے لیے بھی اتنی ہی ہے کہ اس کے سر پہ بھی دوپٹہ رہے، میری کرسچن بیٹی کے لیے بھی ہے کہ اس کے سر پہ بھی دوپٹہ رہے. اس کو پاکستان میں یہ فیل نہ کرنا پڑے کہ میں مائنورٹی ہوں، نہیں، وہ پاکستان کو اپنا گھر سمجھے، اس کا اتنا ہی وطن ہے جتنا کسی اور کا ہے. کوئی ان کو مس یوز نہ کرے، کوئی ان پہ ظلم نہ کرے. جو ان کی جو سندھ میں ہو رہا ہے، جو ساؤتھ صدرن پنجاب آگے پیچھے، یہ ساری چیزیں ختم ہوں. تو وہ پاکستان جو ہمارا کلاسیکل اور پوسٹ کلاسیکل ایرا جو رہا ہے، میں اس طرح کا پاکستان چاہتا ہوں. Will I be able to achieve that? I couldn't care less. Will I be able to plant enough seeds that they may grow into trees that they can? Inshallah, I'm very confident that we can achieve. اچھا کیسے صاحب ایک بات بتائیں مجھے کہ یہ جو سارا سسٹم آپ ابھی کر رہے ہیں اس میں کرٹیسزم آپ پہ نہیں ہر کانٹینٹ کریٹر پہ ایون آس فار ایگزامپل آتی ہے کہ یار یہ جو ہے نا یہ باتیں اس طرح کرتے ہیں ٹو گیٹ ویوز، یہ پیسہ بناتے ہیں، مونیٹائز کرتے ہیں ان چیزوں سے. تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اسپائسی جو کانٹینٹ چل رہا ہے، جس پہ کانٹروورسی چل رہی ہے، اس پہ یا اپنا رائے دے دیں یا کوئی طریقہ ڈھونڈیں ٹو سم ہاؤ گیٹ ان ٹو دیٹ الگوریدم کہہ لیں، ویوز یا پیسے بنانے کے لیے. یہ گلا ہر کانٹینٹ کریٹر بے شک ریلیجیس اور نان پہ ہوتا ہے. لیکن یہ فار ایگزامپل آپ جو ہیں، از دس اے بزنس فار یو ایز ویل یا از دس جسٹ اے فارم آف کہہ لیں؟ Look, دو تین چیزیں ہیں اس میں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو ایجوکیٹ کر کے پیسہ کماتے ہیں تو کیا آپ غلط کرتے ہیں؟ ہماری اکیڈیمیا، یونیورسٹیز، کروڑوں بچے وہاں پہ جاتے ہیں، پڑھتے ہیں. ہمارے اسکول ہیں وہاں پہ 5,000 4,000 روپے سے لے کر 90,000 روپے، ہم شور سے بھی زیادہ ہوں گی، لوگ فیس پے کر رہے ہیں. تو از اٹ رانگ ٹو ایجوکیٹ پیپل اینڈ میک منی فرام اٹ؟ دیٹ از دا چیف کویسچن دیٹ آئی ہیو. سیکنڈلی کہ یہ اعتراض کہ آپ کو اس پہ ویوز ملتے ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں،
دیکھیں میں نے بات کافی دفعہ کہی ہے کہ مجھے اگر ویوز کا کچھ ہو تو آپ یقین کریں پاکستان میں سب سے بڑا لبرل میں بن سکتا ہوں، پیورلی آن دا بیسس کہ میں نے 23 سال اس سسٹم کے اندر گزارے ہوئے ہیں. میں آپ کو وہ اس کی تصویر پیش کر سکتا ہوں جو کسی کا خواب ہو سکتا ہے. مجھے اتنا کانٹینٹ ملے، مجھے اتنا ہائر کیا جائے، پاکستان میں جو لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں اور پڑوسی ملک سے جو ویورشپ دیتے ہیں، بہت کچھ ہے اس کے اندر، بہت کچھ ہے. لیکن انسان کے اندر ایک ایمان ہوتا ہے، اس کو آخرت کے بارے میں سوچتا ہے، تو وہ ایسی چیزوں سے اجتناب کرتا ہے. سو اگر وہ کرنا ہو تو میرے لیے وہ بڑا آسان آپشن ہے، وہ بہت ہی آسان آپشن ہے. بٹ نو یو وڈنٹ. ان اینی کیس میں آپ کو اپنا بتا سکتا ہوں، اراؤنڈ ایڈورٹائز دیز تھنگس کہ میں چاہتا ہوں کہ پالیسی لیول پہ جو ہے وہ ڈس ایگریمنٹ رہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میرا یہ جو کانٹینٹ ہے یہ مونیٹائز اور اگر ایک اور بہرحال جن کا مونیٹائز ہے مجھے ان سے کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. آئی بلیو دے ڈو دا ریسرچ، دے ہیو اے لاٹ آف ہارڈ ورک دے گو تھرو. ان کے پاس ٹیمز ہوتی ہیں، ان کو پے کرنا ہوتا ہے، ریسرچ میں آپ کا ٹائم لگتا ہے. تو آپ اس میں سے اگر آپ پیسہ کماتے ہیں اور آپ کے پاس وہ پیسہ حرام کا نہیں آپ کما رہے ہیں، دیٹس پرفیکٹلی فائن. آئی ہیو نو پرابلم ود دس. تو آپ نے اپنا کیوں ڈی مونیٹائز کیا؟ ویل اٹس میں نے آگے کہا نا میں اس پہ کوئی ایڈورٹائز نہیں کرتا، میں اس کو اپنا بیج نہیں بنانا چاہتا. سو the more I talk about it, more it will feel like فیئر کہ انف. میں تو نہیں ٹھیک ہے، چلیں کیسا میں آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کبھی، مطلب یہ جو دونوں ابھی ہم نے بات کی نا اس پورے پوڈ کاسٹ میں، سیکولر ورسز کنزرویٹو، اس میں کبھی کبھار میں نے یہ بھی ریئلائز، دونوں سائڈ کی میں بات کر رہا ہوں، کہ کچھ کافی مطلب ہمیں بھی گالیاں پڑتی ہیں چھوٹی موٹی ہماری پوڈ کاسٹ پہ، لیکن جو کبھی کبھار آپ کو ایک وہ ملتا ہے رش آف ون وے اور دی ادر، آپ کو آئی ایم ایزیومنگ زیادہ سیکولرز یا لبرل سے ملتا ہے، لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ چیزیں سائیکولوجیکلی بھی تو ایک افیکٹ لیتی ہوں گی نا کسی انسان پہ. میں ایز اے ہیومن بینگ آپ سے بات کر رہا ہوں، پالیسی لیول الگ ہے، ایجوکیشن الگ ہے، آپ کی بلیفس الگ ہیں، لیکن ایز اے ہیومن بینگ ایک بندے کو، کیونکہ ایکس یا ٹویٹر آپ نے اس کو کہنا ہے، یوٹیوب، یہ دنیا بہت انفارگیونگ ہے فار بوتھ سائڈس. جو آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ پھر آپ کو ہر قسم کی چیز کہتے ہیں، جو آپ کی بلیفس یا سسٹم سے ایگری کریں یا نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ جو ورڈز طریقہ کار ہے اس کے ہاؤ ڈو یو ڈیل ود آل آف دیٹ؟ مائی وے آف ایکسپلیننگ دیٹ از کہ یہ میری کوئی ذاتی جنگ تو ہے نہیں کہ جس پہ میں مائنڈ کروں، کیونکہ آئیڈیالوجی ٹرانسینڈس یو. پھر پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، تو اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جاتا ہے کہ یہ ان کی ایجوکیشن ہے، اس کو سوسائٹی میں ایسے امپلیمنٹ کرنا ہے. میں جب ان کو دیکھتا ہوں کہ انہوں نے جنگیں لڑیں، انہوں نے کتنی ان کو آفرز تھیں ہر طرح کی، جو آپ عورت چاہتے ہیں وہ ہم آپ کو دے دیں گے، گورنمنٹ میں حصہ دے دیں گے، پیسہ دے دیں گے سارا، لیکن انہوں نے جس طرح سے جو ان کی لائف کو جس طرح سے انہوں نے کنڈکٹ کیا، لیڈ کیا، اس کے اندر اٹراسٹیز ہیں، اس کے اندر بہت کلیمٹیز ہیں جو انہوں نے فیس کی ہیں. انہوں نے ہجرت فیس کی، انہوں نے بھوک، درختوں کے پتے ابال کے پینے کی نوبت آئی، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں. اینڈ ہی ڈڈ آل دیٹ. اگر ان کی وہ ذات کی بات ہوتی تو ان کو تو بہت اچھی اچھی آفرز اویلیبل تھیں، لیکن انہوں نے وہ سارا کچھ ریجیکٹ کیا، مشکل زندگی کو انہوں نے چوز کیا. تو وہ کس کے لیے کیا؟ وہ شایان کے لیے کیا، وہ کیسر کے لیے کیا، بیکاز یہ چیز ان کی جو پرسن ہے اس سے ٹرانسینڈ کرتی ہے جو نبوت ہے. تو مائی وے آف لکنگ اے تھنگ از کہ the bare minimum we owe to our prophet کہ جنہوں نے فزیکل زخم اتنے کھائے، ان کی پراپرٹی ان سے چھین لی گئی، کیا لمبی لسٹ ہے وہ سارا، میں فیل کہ ہم کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں، میں اس کی بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا. سو the least we can do is to accept that we owe it to our prophet صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے مشن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اگر ہمیں گالیاں دیتے ہیں، تھریٹس دیتے ہیں، تو وہاں پھر ہم مائنڈ نہ کریں. Prophet stood up for us. It's about time that we stand up for his message. جیسے میرا آخری سوال اینڈ دین آئی لیٹ یو گو، کیا ایک دنیا ایگزسٹ کرے گی جہاں آپ اینڈ پیپل لائک یور سیلف، آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی ٹرانس ایشو کا، میں نے کہا میں اسی کو لے لیتے ہیں فار اے سیکنڈ. یو ریچڈ آؤٹ ٹو سرٹن ممبرز آف دا ٹرانسجینڈر کمیونٹی، ووڈ یو بی اوپن ٹو اے سچویشن ویئر، ایک تو آپ کی آئیڈیولوجیکل اختلاف ہو سکتے ہیں نا دونوں پارٹیز کے،
ایک ہو سکتا ہے کہ یار ہیومن رائٹس ایشو ہے کہ یار مانا کہ میں یہ سوچتا ہوں اور آپ یہ سوچتے ہیں، لیکن یہ ایک ہیومن رائٹس کا ایشو ہے. کیا آپ نے کبھی اس طرح کی کوشش کی ہے آپ نے یا کسی نے فرام ایدر سائڈ کہ ہم لیٹس سے دا کنزرویٹیوز اینڈ دا لبرلس کم ٹوگیدر اینڈ سے کہ یار دیکھو یہ غلط ہے، یہ وی اسٹینڈ ٹوگیدر آن اینڈ دا ریسٹ. جس طرح آپ دنیا میں دیکھتے ہیں ڈیموکریٹس اینڈ ریپبلکنز ول کم ٹوگیدر فار سرٹن ایشوز، فار سرٹن پرابلمز. آپ کو کبھی ایسا فیل ہوا کہ ان اینی ایشو، ٹرانس ایشو یا اینی ادر ایشو، ایسا ہوا ہے کبھی کہ کنزرویٹیوز اور لبرلز ہیو کم آن ٹو ون پیج؟ اگر آپ یہ پوچھے کہ ہیو وی ٹرائیڈ دیٹ، تو یا شور اس کا میں آنسر کر سکتا ہوں، بٹ آر وی آن دا سیم پیج ناؤ؟ کلیئرلی وی آر ناٹ. لیکن جہاں تک ایلز کو ریچ آؤٹ کرنے کی ہے، گوئنگ اکراس دی ایلز، ایز وی آر ریکارڈنگ آج میرے بہت اختلافات ہیں عاطف توقیر صاحب سے. انہوں نے بہت نامناسب باتیں میرے حوالے سے کہی ہیں، لیکن انہوں نے ایک پوسٹ کی کہ میں ایک ایسا سماج دیکھتا ہوں کہ یا چاہتا ہوں، اس کا خواب دیکھتا ہوں کہ جس میں لوگ ایک دوسرے سے بحث کریں، تشدد نہ کریں اور مختلف ذہنوں کے لوگ اکٹھے رہیں. تو میں نے کہا کہ اگر یہ واقعی آپ اس میں سنجیدہ ہیں تو میں اپنے سارے اختلافات بھلا کے میں آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہوں. شہزادی رائے کے گھر پہ اٹیک کیا گیا، میں نے پبلکلی اسے کنڈیم کیا کیونکہ وہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے. پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی، شدید اختلافات پاکستان کے لیفٹ اور پاکستان کے لبرل کیمپ سے ہیں، سید مزمل صاحب سے ہیں اور لوگوں سے ہیں، لیکن ان لوگوں نے پاکستان کا کیس بڑے اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا. ہم نے ان کو اپریشیٹ کیا، کانٹینٹ ان کا، جو انہوں نے غلط باتیں کہی وہ بھی پوائنٹ آؤٹ کی اپنی جگہ پہ، دیٹس اندر تھنگ. لیکن اس کے باوجود جنہوں نے جو پاکستان کا کیس اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا، میکسیمم سپورٹ جو ہو سکتی ہے وہ کیا. بٹ آن دی ادر سائڈ آپ دیکھ لیجئے کہ اتنی کلوز مائنڈیڈنیس، ناٹ دیٹ وی کیئر، آئی مین دے ڈونٹ مین مچ ٹو اس، اس لیے کہ دے ڈونٹ ہیو اینی امپیکٹ آن دا سوسائٹی. جو کچھ لوگ ہیں جو ان کو سننے والے ہیں، جو بہت زیادہ پڑوسی ملک سے آتے ہیں ان موسٹ کیسز، تو ٹھیک ہے، وہ اس حد تک بات وہ ہے. لیکن میں آپ کو صرف اگزامپل دے رہا ہوں کہ دے نیور اوپن اپ، دے ڈونٹ ڈو اٹ، فار دیم اٹس جسٹ وہی کر رہے ہیں. اینڈ وی نو کہ آپ کے پاس جو ایک انفارمیشن ہے وہ ایک لمیٹڈ ہے، اینڈ یو ڈونٹ ہیو اینی. یہ بات میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے سب سے بڑے، سب سے پاپولر لبرل کو لے کے آ جائیں. ہم اپنے کسی کانٹینٹ کریٹر کو لے کے آتے ہیں، الیکشن کراتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کو کتنے ووٹ پڑتے ہیں اور ہمیں کتنے پڑتے ہیں. دیٹ از ہاؤ کانفیڈنٹ وی آر. سو یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پینٹ اے پکچر کہ دیکھو یار ہم نے تو ان کے لیے بڑا کیا، انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، بیکاز وی ڈونٹ تھنک دیٹ دے آر سوٹیبل انف کہ کوئی بات ایسی کہی جا سکے کہ انہیں بھی ہمارے لیے کچھ کرنا چاہیے. جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے وہ دوسروں کے لیے کیا کریں گے. بٹ ایوری ٹائم وی ہیو ٹرائڈ کہ ہم ریچ آؤٹ کریں، اکراس دی ایل جائیں، اچھے طریقے سے بات چیت کریں. ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب کا میں حوالہ دے سکتا ہوں. ہم ملیشیا گئے، اتفاق سے دونوں کی ایک ہی فلائٹ میں تھے، اتفاق سے ہمیں سیٹیں بھی پہلے تو اکٹھے نہیں ملی، بعد میں اکٹھی بھی ہو گئیں. 4-5 گھنٹے ہم نے ہر طرح کے ٹاپکس پہ بات کی. انہوں نے مجھے ان بلاک کیا ہوا تھا. ہم نے طے کیا کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، بات چیت کریں گے، پوڈ کاسٹ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. پاکستان آئے، انہوں نے مجھے دوبارہ بلاک کر دیا. وائی؟ وی جسٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو ایچ ادر، دیٹ از اٹ. ہم کسی بھی چیز پہ اتفاق نہ کریں نا، تو دا ویری فیکٹ کہ لوگ ہم سے یہ دیکھ لیں کہ اچھا اس طرح سے ڈس ایگری کیا جاتا ہے، دیٹ وڈ بی اے گڈ انف تھنگ. میری فرنود عالم صاحب سے ڈبیٹ ہو چکی ہے، ان کا اپنے نظریات ہیں، میرے اپنے نظریات ہیں، لیکن ہم دونوں کو اگر کوئی آدمی اپریشیٹ کرتا ہے تو وہ اس چیز پہ کرتا ہے کہ یار سول ڈسکورس اس کو کہتے ہیں. میرے ڈاکٹر محروب کے ساتھ ڈبیٹ ہے، شور ان کے اپنے نظریات ہیں، میرے اپنے نظریات ہیں، لیکن اگر پاکستان ہم دونوں کو کسی چیز پہ اگر ایک پیج پہ دیکھتا ہے تو وہی ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ڈس ایگری کیا ہے. فرنود عالم صاحب کے ساتھ میری ایک اور ڈبیٹ ہے ٹی وی پہ، ابھی ایک اور بھی ہے، جب تک یہ پروگرام ہے شاید تب تک وہ آ چکی ہو. دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ از کہ فرام اس اٹ از ناٹ اے پرابلم، اٹ ازنٹ. لیکن جتنے بھی ڈبیٹ کرانے والے پلیٹ فارم ہیں، جتنے بھی ہیں ڈبیٹ کرانے والے پلیٹ فارم، وہ سارے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی طرف سے اویلیبلٹی مل جاتی ہے، ادھر سے کوئی تیار نہیں ہوتا. آپ بات کریں، شاید آپ کی مان جائیں. چلیں سر، کوشش کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اینڈ ول ڈیفینیٹلی کال یو بیک. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.